السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آج کی مجلس میں بیوی کا اپنے شوہر کی خدمت کرنے کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی خدمت کرے تو اس پر اللہ تعالیٰ اس کو کیا اعزاز عطا فرماتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ قریش کی بہت معزز خاتون ہونے کے ساتھ مالدار عورت تھی، دولت مند عورت تھی، مال و دولت کے لحاظ سے مشہور تھی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت خود اپنے ہاتھ سے انجام دیتی تھی۔ فتح الباری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برتن میں کچھ لا رہی ہے، آپ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام پہنچا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا خدیجۃ ھذا جبرائیل یقرئک السلام من ربک، اے خدیجہ یہ جبرائیل امین ہیں، تمہیں سلام پہنچا رہے ہیں تمہارے رب کی طرف سے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، للہ السلام ومنہ السلام وعلی جبرائیل السلام۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا، اللہ ہی کے لیے سلام ہے اور اسی کی طرف سے سلامتی ہے، اور جبرائیل علیہ السلام پر بھی سلام ہو۔ یہ کتنا اونچا شرف ہے کہ اللہ جو خود سلام ہے اس کی طرف سے ایک بندی کو سلام آئے۔ اور دوسری روایت میں یہ بھی ہے، وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصْبِ اللَّهِ صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ، اور ان کو جنت میں ایسے گھر کی بشارت سنا دیجئے جو موتی کا ہوگا، جس میں شور و غل اور محنت و مشقت نہ ہوگی۔ اسی خدمت و نصرت کا حضور علیہ السلام کی معصوم زبان سے یہ صلہ ملا، خیر نسائها مریم ابنت عمران وخیر نسائها خدیجۃ بنت الخویلد۔ مریم بنت عمران اپنی امت میں سب سے بہتر عورت تھی، اور خدیجہ بنت خویلد اپنی امت میں سب سے بہتر عورت ہیں۔ اور خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی تھی۔ ہماری مسلمان بہنوں کے سامنے یہ نقشہ بھی آ جائے تاکہ ہماری بہنیں بھی اپنے شوہروں کی خدمت کرنے کا جذبہ دل میں بٹھا سکیں اور اس پر اجر و ثواب کی امید رکھیں اور اس کو دین سمجھ کر کریں۔ اس بارے میں مولانا سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ تعالی سیرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میں فرماتے ہیں، گھر میں اگرچہ خادمہ موجود تھی، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام خود اپنے ہاتھ سے انجام دیتی تھیں، جو خود پیستی تھیں، آٹا خود گوندتی تھیں، کھانا خود پکاتی تھیں، بستر اپنے ہاتھ سے بچھاتی تھیں، وضو کا پانی خود لا کر رکھتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے لیے جو اونٹ بیچتے تھے، اس کے لیے خود کلادہ بڑھتی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں اپنے ہاتھ سے کنگھا کرتی تھیں، جسم مبارک میں عطر ملتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے اپنے ہاتھ سے دھویا کرتی تھیں، سوتے وقت مسواک اور پانی سرانے رکھتی تھیں، مسواک کو صفائی کی غرض سے دھویا کرتی تھیں۔ گھر میں کوئی مہمان آتا تو مہمان کی خدمت انجام دیتی تھیں۔ چنانچہ حضرت قیس غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صفہ والوں میں سے تھے بیان کرتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں سے فرمایا، چلو عائشہ کے گھر چلو۔ جب حجرے میں پہنچے تو فرمایا، عائشہ ہم لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ وہ پکا ہوا کھانا لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی کوئی اور چیز مانگی تو چھہارے کا حریرہ پیش کیا، پھر پینے کی چیز مانگی تو ایک بڑے پیالے میں دودھ حاضر کیا، اس کے بعد ایک اور چھوٹے پیالے میں پانی لائیں۔ یہ واقعہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا ہے۔ یہ ہے ایک مثالی بیوی کی ذمہ داری کہ گھر کے کام خود کرے اور شوہر کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھے۔ اس میں یہ نیت کرے کہ شوہر کی خدمت سے شوہر کا حق ادا ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے۔
تو یہ بھی دین اور عبادت بن جائے گی۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ شوہر اور بچوں کی خدمت میں اس طرح لگے جیسے آج کل بعض مرتبہ ہماری عورتیں کرتی ہیں، خصوصاً رمضان المبارک وغیرہ میں 10 قسم کے کھانے، شربت، سموسے، پکوڑے وغیرہ بنانے میں انہیں اتنا وقت لگ جاتا ہے کہ نہ نوافل، نہ تسبیحات، نہ ذکر و اذکار، اور بسا اوقات تو نماز میں بھی غفلت ہو جاتی ہے۔ یہ ایسی خدمت مطلوب نہیں ہے، بلکہ وہ خدمت مطلوب ہے عورتوں سے، بیویوں سے، جس میں اللہ کا حق ادا کرتے ہوئے شوہر کا حق ادا کریں، اللہ کے حق میں کوتاہی نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کی بہن بیٹیوں کو اپنے شوہروں کی خالص اللہ کی رضا کے لیے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔